اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسی طرح ہمارے کسی نشست میں جب یہ انٹرویو میں کوئی چیز آپ نے لوگوں کو بتائی کہ بھئی یہ کوئی یہ ہے سائنس کا عام زندگی سے کتنا تعلق ہے، تو لوگوں کا فیڈ بیک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یعنی آپ کو خود کیا فیل آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ سائنس کی طرف آنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم کسی پہلے سٹیپ پہ ہے کہ ہمیں آگاہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ؟ دیکھیں اس میں نا ظاہر ہے دونوں قسم کی آڈینس ہے. وہ بھی ہے جن کو سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا وہ سائنس کو ایک خاص پیراڈائم میں دیکھتی ہے، اور وہ بھی ہیں جو بالکل سائنس کے لیے بڑی قربانی تک دیتے ہیں، یعنی فائنینشیل سیکریفائس کریں گے اور بہت سے وہ کام کرتے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، دونوں طرح کے لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو ظاہر ہے لوگ جیسے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سائنسی فکر بڑھے، وہ لوگ تعاون بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ قسم کا وہ ہیلپ کریں گے. کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے مجھے بھیج دیں گے، یعنی اس طرح سے بڑی چیزیں. کچھ دوست ہیں تو انہیں پتہ چلے اس کو یہ چیز چاہیے، وہ اپنے گھر سے اٹھا کے مجھے بھیج دیتے ہیں کہ اس کو ریکارڈنگ میں فلاں چیز چاہیے تھی. تو یہ اس لیے اچھا کنٹینٹ اس لیے بھی بن پائے کہ لوگ بڑی اس میں جو ہے نا تعاون کرتے ہیں، خاص طور پر دوست. تو اس میں کہیں بیریئر مذہب کا ہے؟ یعنی کچھ عام آدمی کے ذہن میں کوئی یہ بات بھی ہے کہ یار جو سائنس کیا ہے، بس یہ جو بتایا گیا ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے سب کچھ، یہ ایک ہی یہ ایک ترتیب میں ہونی ہے چیزیں سب؟ وداؤٹ اینی اسٹڈیز نا میں ایسا جملہ تو نہیں بول سکتا کہ مذہب ہی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ہم بہت سی چیزوں کو بلیم کرتے ہیں، لیکن باقی جگہ دیکھیں تو کیا غیر مذہبیوں، اگر مثال کے طور پر کوئی غیر مذہبی لوگ ہیں یا مذہب میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے، تو پاکستانی ہوتے ہوئے ان میں کچھ خاص کام نظر نہیں آ رہا. جیسے کہتے ہیں جس میں دو رائے نہ ہو کہ بھئی ہاں پوری قوم ایز اے نیشن بڑا بہترین چل رہے ہیں معاملات، تو ویسے نہیں چل رہے. تو اس میں صرف ایک مذہب فیکٹر نہیں ہے، بہت سے فیکٹرز اور بھی ہیں، ڈائیورس ہیں. میں نے اس چیز پر کبھی توجہ نہیں کی. اس چیز پر توجہ کر کے کیا ہوگا، میں ایک رائے بنا لوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جی فلاں چیز ہے، آپ کہیں گے جی فلاں چیز ہے، بس ایک ڈیبیٹ ہوگی، ختم ہو جائے گی. میرا فوکس زیادہ اس بات پر ہے کہ اب میں نے ایک معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، اس کے مسائل ہیں، سب کچھ ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے، میں ایز این انڈیویجول کہاں تک چینج لا سکتا ہوں. اور مجھے لاکھوں کو نہیں، مجھے 2 4 5 بھی ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ ہر وہ جو 5 لوگ میں نے بنائے ان میں سے آگے 5 لوگ نکلیں، تو یہ ایک ایکسپونینشل گروتھ ہے جو کہ کچھ ہی سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائے. یہ استاد کا کام ہے سائنس کمیونیکیشن. ہمارا استاد ایک فائنینشیل ایک وشیس سرکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ ایک ایسے سائیکل میں پھنسا ہوا ہے جس میں وہ نکل نہیں پاتا. اس کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا وقت ہی نہیں. یعنی میں ابھی کبھی سوچتا ہوں کہ کبھی میرا کوئی ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں میں اساتذہ کو، جہاں میرے انڈر اساتذہ ہوتے ہیں، تو میں آئیڈیلی یہ سوچتا ہوں کہ میں ان کو 2 ٹائم کی تنخواہ دوں گا اور 1 ٹائم کام کرواؤں. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ دوسرے ٹائم کی تنخواہ ہوگی، اس کا ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، لیکن وہ ٹائم ان سے پوچھ گچھ یہ ہوگی کہ آپ نے کل کی کلاس کے لیے کیا کچھ ریڈی کیا. یعنی میں ان کو وقت دوں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ میں فرسٹ ٹائم بھی ان کو بزی رکھوں، سیکنڈ ٹائم بھی بزی رکھوں، اور پھر میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اگلے دن جو کلاس لیں اس کے لیے کچھ ریڈی کریں. کہاں سے کریں؟ کچھ نیا لے کے آئیں. وہ تو وہی ہے جو ان کے پاس، وہ اپنی اس کریٹیوٹی، ان کی وہ ہارڈ روٹین ان کی کریٹیوٹی کو کل کرتے ہیں. تو آپ اس میں ایک پہلو یہ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو استاد، ہم ایوریج دیکھ لیتے ہیں، بہت بڑے اداروں کی بات نہیں کرتے، نیچے نہیں جاتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں نے یہ روز کا جو میں پڑھا رہا ہوں، میں نے اچھے پیسے کیسے کمانے. ظاہر ہے یہ میں اس کو نیگیٹیولی ہم لے رہے ہیں، وہ اس کی مجبوری ہے، میری آپ کی بھی مجبوری. مجبوری. ہر شخص ہی اچھے پیسے کمانا چاہتا ہے، لیکن نارملی لوگ جو ہے وہ ایک ٹائم میں کر لیتے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اساتذہ کو 2 ٹائم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور سم ٹائمز 3 ٹائم بھی ایفرٹ. یعنی وہ کالج سے نکلتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، اکیڈمی سے نکل کے پھر کہیں اور جاتے ہیں، پھر معاملات چلتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ ان کے پاس اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا، اپنے نالج کو اپ گریڈ کرنے کا وہ وقت. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو ہی یہ موقع دینا چاہیے، کوئی اسٹرکچر ایسا بن جائے. بالکل. اب جیسے میرے ادارے نے، پنجاب گروپ آف کالجز میں کرتا ہوں، تو اگر میں ان کے پلیٹ فارم سے کچھ کریٹو لے کر آ رہا ہوں، اس کے پیچھے وہ فریڈم ہے، وہ فریڈم انوالو ہے. مجھے آنے جانے کی فریڈم ہوگی، مجھے فائنینشیل فریڈم ہوگی، مجھے بجٹ ملے گا تو ہی یہ چیزیں آ پائیں گی. تو اس وجہ سے وہ فریڈم جب آئے گی تو خود بخود اچھا کام ہونے لگتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹیچر کے، ہمارے ہاں ٹیچر کا پوٹینشیل موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے،
اگر آپ اسے تھوڑا سا فریڈم دیں ان چیزوں میں سے نکالنے میں کچھ نہ کچھ فریڈم پرفارمنس. ایک پہلو ہے, اس کو ظاہر ہے اس کے ٹیلنٹ کو پالش کرنا ہے, یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اس کو سوشل میڈیا کی اویئرنیس دینا ہے, پھر پروڈکشن کیسے ہوتی ہے یہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. اب ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں, خوارزمی سائنس سوسائٹی ہے, وہ پورا سائنس میلہ کرواتی ہے, ٹھیک ہے. تو ادارے بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, لیکن کیونکہ لوگ سوشل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ میں ذرا زیادہ ان ہوں, تو اس لیے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید اور کوئی کام نہیں کر رہے, لیکن بہت لوگ کام کر رہے ہیں, بڑا زبردست, بہت اچھا کام.